الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: اور نہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی ہدایت جو بھٹکے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مغضوب کون ہے، دوسرے یہ کہ ضالین سے مراد کون ہے۔ علماء حضرات اور علماء مفسرین نے اس میں کئی باتیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک بات تو یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ مغضوب سے مراد نصارہ ہے اور ضالین سے مراد یہود ہیں۔ اور غضب جن پر نازل ہوا ہے یہ زیادہ موضوع ہے، اور اکثر علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس کی دوسری آیات سے تائید اور تصدیق بھی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، کہ وہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے۔ غضب کیا ہے؟ غضب قرآن شریف میں یہودیوں پر کئی طرح کے غضب اور مغضوب ہونا ان کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ وہ ذلیل اور مسکنت ان پر طاری کر دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اور دوسرے کئی ناموں سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان کو قرآن کریم میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ تورات شریف پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور نصارہ جو ہے ان کو ضالین میں شمار کیا ہے۔ نصارہ کو بھی قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے، اور اہل کتاب سے بھی ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ چنانچہ نصارہ، عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ ان کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش جس مقام پر ہوئی تھی اس بستی کا نام ناصرہ تھا، اس سے منسوب ہو کر یہ لوگ نصارہ کہلاتے ہیں۔ اور عیسائی یہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا اپنا یہ ماننا ہے۔ اور یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بڑے صاحبزادے کا نام یہودا تھا، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسرے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر جو عبادت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہلتے جلتے رہتے ہیں، اور ہل کر کھڑے ہونے کو یہود کہتے ہیں، اس لیے ان کو یہودی یا نصرانی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر، شریعت پر قائم ہیں، اور نہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اس لیے جو شخص بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی اور نبی کو آپ کا انکار کر کے نبی تسلیم کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان کو بلکہ تمام انبیاء کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، آپ کی رسالت کو قبول کرنا پڑے گا، اور اسی پر آخرت میں، قیامت میں نجات کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ دنیا اور دنیا کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ علماء مؤرخین اور مفسرین نے ایسی بہت ساری باتیں اور ایسے بہت سے نظائر اور مثالیں پیش کی ہیں کہ یہود و نصارہ ذلیل ہوئے، بلکہ آپس میں جنگ و جدال بھی رہا،
اللہ کی طرف سے ان دونوں قوموں پر زوال اور غضب اور ان کا مغضوب ہونا یا ان کا زوال ہونا بالکل ظاہر ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے، ان کی تہذیب اور تمدد آج کھلی کتاب کی طرح پوری دنیا کے سامنے ہیں کہ ان کا معاشرہ، ان کی وضاقتہ، ان کا لباس، طور و طریق، ان کا پہننا، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، پردے کو لے کر ہو، معاشرت کو لے کر ہو یا ازواجی تعلق ہو، بہرحال کسی بھی زاویے سے اور کسی بھی شکل میں انسانیت سے بہت دور، بھلائی سے دور، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کہ جن کی اولاد کو آدم کی نسبت سے آدمی کہا جاتا ہے، آدمیت یا انسانیت اور انسانیت کا جو اصل جوہر ہے وہ ان کے اندر مفقود ہے، بالکل ختم ہے، اس لیے بھی ان کو مغضوب اور ضالین کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پر عمل کرنے کی اور یہود و نصارہ اور ان کے طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔